شب بارات کی بہت مبارکباد، لیکن افسوس اس بات کا ہم سب کو ہے کہ ہم اپنے اپنے گھروں میں قید ہیں۔ یہ عبادت کی ایسی رات آئی ہے کہ جب ہم مسجدوں میں جاتے تھے، جب ہم قبرستانوں میں جاتے تھے، لیکن پہلی بار ہم سب کی، ہماری پوری پیڑھی کے لیے پہلی بار یہ منظر دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ہمیں اپنے گھروں میں قید رہ کر کے عبادت کرنی ہے۔ سنیں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں عمران پرتاپ بڑی کی شاندار نظم۔ سے پہلے بتا دیں دوستو، انسان کی امید میں کیوں رہیں جب سہارا ہی اللہ کا ہو۔ چلیے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ بڑی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ شب بارات کی بہت مبارکباد، لیکن افسوس اس بات کا ہم سب کو ہے کہ ہم اپنے اپنے گھروں میں قید ہیں۔ یہ عبادت کی ایسی رات آئی ہے کہ جب ہم مسجدوں میں جاتے تھے، جب ہم قبرستانوں میں جاتے تھے، لیکن پہلی بار ہم سب کی، ہماری پوری پیڑھی کے لیے پہلی بار یہ منظر دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ہمیں اپنے گھروں میں قید رہ کر کے عبادت کرنی ہے۔ میں خاص طور سے اپنے نوجوان دوستوں سے گزارش کرنے کے لیے یہ ویڈیو آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ اس لاک ڈاؤن کی اہمیت کو سمجھیے۔ کورونا جیسی جو مہاماری ہے، جو وبا ہے، اس نے صرف ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا کو پریشان کر رکھا ہے۔ پوری دنیا لاک ڈاؤن ہے، لوگ اپنے گھروں میں قید ہیں، اور اس بیماری سے بچنے کی سب سے بڑی دوا اپنے گھروں میں قید رہنا ہی ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ شب رات میں جس طرح سے آپ مسجدوں میں جایا کرتے تھے، جس طرح سے آپ قبرستانوں میں جایا کرتے تھے، اس بار ایسا کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ ہر مسلک کے ماننے والے بزرگوں نے، ہر بڑے اداروں کے ذمہ داران نے اپیلیں بھی جاری کر دی ہیں۔ لوگوں نے آپ سے، خصوصی طور پر ہمارے بڑے بزرگوں نے بھی اپیل کری، اور میں بھی اپنے تمام چاہنے والوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آج کی رات عبادت کرنے کے لیے صرف گھر پر رہیے، گھر سے باہر مت نکلیے۔ وسیم صاحب کا ایک شعر ہے کہ جھکاتا ہے یہ سر جس کی عبادت کے لیے اس تک تیرا جذبہ تو جاتا ہے، تیرا سجدہ نہیں جاتا۔ مسجدیں بند ہیں، تمام الگ الگ مذہبوں کے جو مندر ہیں، گرجا گھر ہیں، گردوارے ہیں، وہ بھی بند ہیں، سب بند ہیں۔ سب اپنی اپنی جو عبادتیں ہیں وہ گھروں میں رہ کے کر رہے ہیں۔ تو اس شب رات کی رات بھی آپ کو بھی یہی کرنا ہے کہ آپ کو گھروں پہ رہنا ہے، بالکل گھر سے نہیں نکلنا ہے۔ مسجد تو جا ہی نہیں سکتے، جانا بھی نہیں ہے، اور قبرستانوں میں بھی جانے کی ضد نہ کریے گا، کوشش نہ کریے گا، کیونکہ سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرنا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو گھر میں رہنا پڑے گا۔ تو گھر میں رہیے، گھر میں عبادت کریے، امی ابو کے ساتھ رہیے۔ آپ تو خوش نصیب ہیں، بہت سارے ساتھی تو خوش نصیب ہیں جو اس وقت اپنے والدین کے ساتھ ہوں گے۔ میں تو دلی بیٹھا ہوں، امی ابو گھر ہیں، تو میں تو دور ہوں ان سے، اس لیے میں اس درد کو سمجھ بھی سکتا ہوں۔ تو زندگی میں بہت کم موقع ایسے آتے ہیں جب آپ اپنے والدین کے ساتھ رہ پاتے ہیں، اور یہ موقع ملا ہے تو اس موقع کو بھنائیے۔ مسجد کے لیے بالکل مت نکلیے، گھر سے مت نکلیے، قبرستان مت جائیے، گھر پہ رہیے، گھر سے عبادت کریے، اللہ سے سیدھے بات کریے، اپنے گھر کو ہی عبادت گاہ بنا لیجئے، اپنے گھر کو ہی مسجد بنا لیجئے۔ اور گزارش ہے کہ پرشاسن کا سہیوگ کریے۔ ہمیں آپ کو، یا ایک بہت بڑے طبقے کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں، پرشاسن ہمیں گھروں میں قید کر کے صحیح نہیں کر رہا ہے، جبکہ سچ بات ہے یہ کہ پرشاسن ہمیں گھروں میں قید کر کے ہم پر احسان کر رہا ہے، سوسائٹی پر احسان کر رہا ہے، سماج پر احسان کر رہا ہے۔ بھلے ہی اس کے لیے وہ ہمیں ڈرا رہا ہے، دھمکا رہا ہے، ہم پہ لاٹیاں چلا رہا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس میں ہماری سلامتی ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ گھروں میں قید رہیے، بالکل مت نکلیے گا۔ بہت مبارکباد۔ تھوڑے دن بعد رمضان شروع ہوں گے، اللہ سے دعا کریے، آج کی رات خصوصی اللہ سے دعا کریے کہ یہ جو چھوٹا سا وائرس ہے، ایک ایسا وائرس جو ہمیں نظر تک نہیں آتا، اس نے پوری دنیا کو قید کر کے رکھ دیا ہے۔ تو اللہ اس بلا سے، اس وبا سے، اس بیماری سے، اس مہاماری سے پوری دنیا کو، پورے عالم کو، پوری انسانیت کو نجات دے، اور پھر سے ویسا ہی عالم چاروں طرف نظر آئے، دنیا ہری بھری نظر آئے، خوبصورت نظر آئے، چلتی پھرتی نظر آئے۔ بہت شکریہ۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ بالکل گھروں سے نہیں نکلیں گے، مسجد نہیں جائیں گے، قبرستانوں میں نہیں جائیں گے، گھر پہ رہ کے عبادت کریں گے، کیونکہ یہ وقت گھروں پہ رہنے کا ہے۔ حضرین نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ یہ دوست منتخب حدیث کتاب سے حسن اخلاقی حدیث سنتے ہیں۔ حضرت مکحول رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت مکحول رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان والے لوگ اللہ تعالیٰ کا بہت حکم ماننے والے اور نہایت نرم طبیعت ہوتے ہیں، جیسے تابعدار
اونٹ جدھر اس کو چلا جاتا ہے اور اگر اس کو کسی چٹان پر بٹھا دیا جاتا ہے تو اسی پر بیٹھ جاتا ہے۔ فائدہ مطلب یہ ہے کہ چٹان پر بیٹھنا بہت مشکل ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ اپنے مالک کی بات مان کر اس پر بیٹھ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ وہ شخص کون ہے جو آگ میں حرام ہوگا اور جس پر آگ حرام ہوگی؟ سنو میں بتاتا ہوں، دوزخ کی آگ حرام ہے ہر ایسے شخص پر جو لوگوں سے قریب ہونے والا، نہایت نرم مزاج اور نرم طبیعت ہو۔ فائدہ، لوگوں سے قریب ہونے والے سے مراد وہ شخص ہے جو نرم خوئی کی وجہ سے لوگوں سے خوب ملتا جلتا ہو اور لوگ بھی اس کی اچھی خصلت کی وجہ سے اس سے بے تکلف اور محبت سے ملتے ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آخری نصیحت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمائی جس وقت میں نے اپنا پاؤں رکاب میں رکھ لیا تھا وہ یہ تھی، معاذ اپنے اخلاق کو لوگوں کے لیے اچھا بناؤ۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سب میں سے مجھے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھا ہوں گے۔ حضرت نواس بن سمعان انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تمہیں یہ بات ناپسندیدہ ہو کہ لوگوں کو اس کی خبر ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن شہید کو لایا جائے گا اور اس کو حساب کتاب کے لیے کھڑا کر دیا جائے گا، پھر ان لوگوں کو لایا جائے گا، پھر صدقہ کرنے والے کو لایا جائے گا اور اس کو بھی حساب کتاب کے لیے کھڑا کر دیا جائے گا، پھر ان لوگوں کو لایا جائے گا جو دنیا میں مختلف مصیبتوں اور تکلیفوں میں مبتلا رہے، ان کے لیے نہ میزان عدل قائم ہوگی اور نہ ان کے لیے کوئی عدالت لگائی جائے گی، پھر ان پر اجر و انعام اتنے برسائے جائیں گے کہ وہ لوگ جو دنیا میں عافیت سے رہے اس بہترین اجر و انعام کو دیکھ کر تمنا کرنے لگیں گے کہ اس کے جسم دنیا میں قینچیوں سے کاٹ دیے گئے ہوتے اور وہ صبر کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک شخص کے لیے ایک درجہ مقرر ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے عمل کے ذریعے اس درجہ تک نہیں پہنچ پاتا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی چیزوں مثلاً بیماریوں، پریشانیوں وغیرہ میں مبتلا کرتے رہتے ہیں جو اسے ناگوار ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ ان ناگواریوں کے ذریعے اس درجہ تک پہنچ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہتا ہے تو اسی وقت فرشتے آسمان پر آمین کہتے ہیں، اگر اس شخص کی آمین فرشتوں کے آمین کے ساتھ مل جاتی ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں آسمان سے کچھ کھڑکا سنائی دیا، انہوں نے سر اٹھایا اور کہا، یہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اس سے ایک فرشتہ اترا ہے، یہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا تھا۔ اس فرشتے نے حاضر خدمت ہو کر سلام کیا اور عرض کیا، خوشخبری ہو، آپ کو دونوں دیے گئے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے تھے، ایک سورہ فاتحہ، دوسرے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، آپ ان میں سے جو جملہ بھی پڑھیں گے وہ آپ کو ملے گا۔ فائدہ، اگر تعریفی جملہ ہے تو تعریف کرنے کا ثواب ملے گا اور اگر دعا کا جملہ ہے تو دعا کی جائے گی۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان بھی بستر پر جا کر قرآن کریم کی کوئی سی بھی صورت پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر فرما دیتے ہیں، پھر جب بھی وہ بیدار ہو اس کے بیدار ہونے تک کوئی تکلیف دہ چیز اس کے قریب بھی نہیں آتی۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔